آج نیو یارک کی سیاست میں وہ جنگ ہو چکی ہے جس نے پوری امریکہ کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو خود کو طاقت، سرمایہ اور امریکہ کی اصل شناخت سمجھتا ہے، اور دوسری طرف ہے زہران ممدانی، ایک مسلم نوجوان، ساؤتھ ایشین اور افریقی پس منظر رکھنے والا رہنما، جس نے اپنے نظریات اور عوامی حمایت سے وہ کر دکھایا جسے ناممکن کہا جا رہا تھا۔ ٹرمپ نے اسے بار بار کمیونسٹ جیسے الفاظ کہہ کر عوام میں خوف پھیلانے کی کوشش کی۔ ٹرمپ نے یہاں تک دھمکی دی کہ اگر ممدانی جیت گیا تو وہ نیو یارک کی فیڈرل فنڈنگ بند کر دے گا تاکہ شہری ڈر کر اس نوجوان لیڈر کا ساتھ چھوڑ دیں، مگر یہ حکمت عملی الٹ گئی۔ ممدانی نے اس دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے یہ اعلان کیا کہ آئی ایم ڈونلڈ ٹرمپس ورسٹ نائٹمیئر، اور پھر واقعی وہی ہوا۔ زہران ممدانی کی کہانی وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں سے عام سیاستدانوں کی ہوتی ہے۔ وہ 1991 میں یوگینڈا کے شہر کمپالا میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ علم اور فن کا مجموعہ ہے۔ والد محمود ممدانی دنیا کے بڑے سیاسی سائنسدانوں میں سے ایک، اور والدہ میرا نائک عالمی شہرت یافتہ فلمر۔ لیکن زہران کو سیاست کا حقیقی چہرہ سمجھنے میں کسی یونیورسٹی نے نہیں، بلکہ نیو یارک کے علاقے کوئنز کی گلیوں نے کردار ادا کیا۔ یہاں اس نے ہاؤسنگ کونسلر کے طور پر کام کیا، روزانہ ایسے خاندانوں سے ملا جن کے گھروں سے چھت چھن رہی تھی، جو رائزنگ رینٹس اور معاشی ناانصافیوں کے ہاتھوں پس رہے تھے، اور اسی تجربے نے اس کی سیاست کو عوامی جدوجہد کی بنیاد پر استوار کیا۔ وہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ بنا، ایک ایسا راستہ جس نے وال سٹریٹ اور امریکہ کے طاقتور طبقات کو اس کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اس نے اپنے پالیسی مشن میں فلک شگاف پالیسیوں کا اعلان کیا، رینٹ فریز، سٹی بسز کو مکمل طور پر فری کرنا، امیگرنٹس کے حقوق کی کھلی حمایت، اور ان تمام اصلاحات کو بڑے کارپوریٹ اداروں اور امیر ترین طبقات پر زیادہ ٹیکس لگا کر فنڈ کرنا۔ لیکن ان کے نظریات صرف معاشی اصلاحات تک محدود نہیں تھے۔ اس نے غزہ میں جاری کارروائیوں کو جینوسائیڈ کہہ کر امریکی پالیسیوں کو براہ راست چیلنج کیا، ایک ایسا قدم جس نے واشنگٹن کی سیاسی اشرافیہ کو شدید ناراض کر دیا، اور ٹرمپ کے لیے یہ آخری لکیر عبور کرنے کے مترادف ثابت ہوا۔ پھر بھی زہران کے گریس روٹ کمپین نے وہ کر دکھایا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب نتیجہ آیا، اس میں صرف ایک جیت نہیں تھی، بلکہ ایک واضح پیغام تھا کہ نیو یارک اب کسی کے خوف میں نہیں آئے گا۔ اپنی وکٹری سپیچ میں اس نے پوری دنیا کے سامنے کہا، ٹرن دی والیوم اپ، ڈونلڈ ٹرمپ از واچنگ، اور اس ایک جملے نے پوری انتخابی مہم کا جواب مکمل کر دیا۔ آج زہران ممدانی نہ صرف نیو یارک کے نئے میئر کے طور پر کھڑا ہے، بلکہ بطور پہلا مسلمان، پہلا ساؤتھ ایشین اور گزشتہ ایک صدی میں سب سے کم عمر میئر وہ نئی امریکی سیاست کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ اس کی فتح نے ثابت کیا کہ جب عوام فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تبدیلی کے راستے میں نہیں کھڑی رہ سکتی۔ اب نظر سب کی اس پر ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ دباؤ، واشنگٹن کی مزاحمت اور ٹرمپ جیسے مخالفین کے ہوتے ہوئے کیا اپنے وعدے پورے کر پاتا ہے یا نہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ الیکشن ایک فرد کی نہیں، ایک فلسفے کی فتح ہے، اور اس فلسفے کا نام ہے عوام کی طاقت۔ میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد المیڈیا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔